ہم لوگوں کا حال یہ کہ کہیں بھی اگر دینی مجلس ہوتی ہے، دینی محفل سجتی ہے تو وہاں ہم لوگ کود کر چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کے مل بیٹھنے کو قبول کرے۔ اسٹیج ابھی دیکھیے کتنے لوگ تھے یہاں پہ، لیکن اس وقت دھیرے دھیرے ایک دوسرے ایک کے بعد دیگر سارے لوگ چلتے چلے گئے، خالی ہوتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈال میں جو لوگ بیٹھے تھے، جلسہ گاہ میں جو لوگ آئے تھے، وہ لوگ بھی بہرحال اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے یا یہ کہ یہ دینی مجلس ہے، یہ فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے آج تک یہ سیکھا ہی نہیں کہ مکھیا جی، فلاں جی، سکھا جی، بھئی نبی کی مجلس ہوتی ہے، یہاں پہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ صحابہ کرام، تبع تابعین، حضرات انبیاء علیہ السلام، اور اسی طرح بزرگان دین کے اگر تذکرے ہوں اور اس نام پہ کوئی بات ہو تو بات بنتی ہے۔ لیکن بہرحال میں معذرت کے ساتھ سے اپنے شعراء کے حضور بھی یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو اشعار پڑھتے پڑھتے فلاں سیٹھ صاحب کے نام پہ، دیکھیں آپ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کو کسی کے گود میں نہیں رکھ سکتے، کسی کے آپ مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ دل میں جو یہ کیفیت اگر آئے گی کسی کی کہ میں اس نام کو لے کر کے اگر نعت کے اشعار پڑھوں گا تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، تو یقین جانو پھر اس طرح سے نعت پڑھنے کا ثواب اور حضرت حسان کی غلامی جو آپ کو ملنا چاہیے وہ کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے میری ایک بات اگر کڑوی لگ گئی ہو کسی کو، کسی بھی شاعر کو، میں نام لے کے کسی کا نہیں کہتا، میں خیر خواہی کے طور پہ آپ سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا متین اللہ قسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے، ایک جید عالم کا نام ہے، ابھی حال ہی میں بالکل ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مولانا متین اللہ قسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے پلیٹ فارم پہ وہاں معراج النبی کا جلسہ ہوتا ہے 15 دن کا، 15 دن میں سے میں آپ کا الحمدللہ معروف راہی لوٹیا باڑی سے تعلق رکھنے والا، میں وہاں پہ 1 سال 2 سال نہیں کئی سال میں نے نظامت کی ہے۔ مولانا متین اللہ قسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جتنے بھی شعراء آتے تھے، اگر کوئی شاعر حالات پہ شعر پڑھتا تھا، حکومت کے نمائندوں کو گالی گلوچ کرتا تھا، یا شعر پڑھتے پڑھتے اگر صدر جلسہ کا یا کوئی سیٹھ صاحب، مکھیا جی، سرپنچ صاحب یا کسی کے نام لے کے اگر کوئی شعر پڑھتا تھا، مولانا اسٹیج پہ ہی ڈانٹ دیتے تھے، کیا بدتمیزی ہے بھائی، تم نعت النبی کے شعر پڑھتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے اس وقت تمہارا کیا مقام ہے، اس مکھیا کی یا اس سرپنچ کی کیا اوقات ہے، تم تو حضرت حسان کی غلامی میں اپنا نام درج کرا رہے ہو۔ لیکن پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کچھ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں صرف شعراء کی غلطی نہیں ہے، کچھ ہمارے بڑے لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ مکھیا جی کا حال بھی یہی ہے کہ جب تک مکھیا جی کا نام نہیں لیا جائے اس کی طرف سے 500 کی نوٹ نہیں آتی۔ سرپنچ صاحب کا بھی حال یہ کہ جب تک ان کا نام نہیں لیا جائے ان کی طرف سے نوٹ نہیں آتی ہے۔ شعراء کو تو دعا سے زیادہ دوا کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک آپ اس کو دوا نہیں دیتے ہو تب تک اس کی خوراک مکمل نہیں ہوتی، وہ دوسرا مصرع نہیں لگا پاتا۔ بہرحال جب آپ اس کو جانتے ہیں، میری ایک گزارش ہوگی اللہ کے واسطے آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہم سب کے لیے جلسے قابل قبول ہوں۔ اکثر و بیشتر جگہوں میں جلسے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کے جلسوں کا جو حال ہے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جلسہ کرانے والوں کی بھی اتنی مرمت ہوگی، اتنی کڑی ان کی آزمائش ہوگی، اللہ کی ایسی پٹائی اور کٹائی ہوگی نا، جلسہ کرانے والے اور جلسہ کرنے والے دونوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس سے گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں کمیاں ہیں، ابھی آپ کے جلسے کا بینر کسی میرا خیال ہے بابو اعجاز رہبر نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا تھا، ایک مولانا صاحب نے کہا ان جلسوں سے کیا فائدہ ہے۔ مجھے ان کی یہ بات کسی حد تک صحیح لگتی ہے، اب سچ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ جلسہ صرف اور صرف اپنے کان کے لذت کے خاطر سننے کے لیے آتے ہیں، عمل کی نیت کر کے کوئی نہیں آتا۔ اور آپ یاد رکھو، خوب یاد رکھو، ہم سے بڑے لوگ پڑھے لکھے الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جب گھر سے آئے ہو یہ نیت کر کے کہ ہم جلسے سننے اس غرض سے جائیں گے کہ کون مولوی کتنی اچھی تقریر کرتا ہے، کون شاعر کتنا اچھا پڑھتا ہے، کون ترنم کے ساتھ کھیلتا ہے، کون مصروں کو اچھال مارتا ہے، کون سمندروں کے سیلانی کی طرح اپنی آواز کو لہراتا ہے، تو پھر خوب یاد رکھو آپ کے کانوں میں شیشے کو پگھلا کے ڈالا جائے گا، آپ کے حصے میں ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ آپ نعت النبی سنو، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرو، جیب سے انعامات بھی آپ دے سکتے ہو، انعام دینا میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت حسان کی بڑی پذیرائی ہوئی تھی جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شعر پڑھا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ
اللہ تعالیٰ نے یہ شعر پڑھے اور دشمنان اسلام کے کھیلوں میں جب چنگاری لگی تھی تب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے انعام اور اعزاز سے نوازا۔ آپ انعام دو شعرا کو، کوئی شعر اچھا لگ جائے، آپ کے دل کو چھو جائے، لیکن یہ بات آپ اچھی طرح سمجھو کہ اگر صرف شعرا کو سننے آؤ گے، ترنم سننے آؤ گے، اور خاص کر کے وہ شعرا کو میری نوجوان نسل زیادہ پسند کرتی ہے جو شعرا گانوں کے انداز میں اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں جب جگر مراد آبادی کی حاضری ہوئی تھی، یہ واقعہ ہمارے علماء خوب بیان کرتے تھے۔ جگر مراد آبادی جب آئے تھے تو جگر مراد آبادی نے یہی بات کہی کہ حضرت میں تو چاہتا ہوں کہ نعت النبی پیش کروں اور نعت النبی پڑھتے پڑھتے میری موت واقع ہو جائے، مجھے کلمے کی موت نصیب ہو جائے، لیکن مجھ میں ایک لت ہے، مجھ میں ایک بڑی بیماری ہے جو مجھ سے دفع نہیں ہو رہی، جو مجھ سے چھوٹ نہیں رہی۔ وہ بیماری یہ ہے کہ جب تک میں شراب کے گھونٹ نہیں لے لیتا تب تک میں شعر کہہ نہیں پاتا۔ یہی وجہ کہ ایک راجستھان کا مشاعرہ تھا، نعتیہ مشاعرہ تھا، اس نعتیہ مشاعرے میں میری شرکت ہوئی، سارے لوگوں نے میرا بائیکاٹ کیا، سارے لوگوں نے کہا آج جگر مراد آبادی کو نعت النبی پڑھنے کا کوئی حق نہیں، چونکہ جگر مراد آبادی شعر بھی کہتا ہے، نعت النبی بھی پڑھتا ہے اور وہ شراب بھی پیتا ہے، شراب سے اس کو بڑی دلچسپی ہے، جب تک وہ شراب نہیں پیتا تب تک وہ شعر نہیں کہہ پاتا۔ پتہ ہے جگر مراد آبادی کے بہت سارے لوگوں نے بائیکاٹ کیے، لیکن اس میں سے ایک عالم دین تھا جس نے یہ بات کہی کہ جگر مراد آبادی کی رگوں میں یہ بات بسی ہے۔ اسی کے بعد اس کے دوسرے یا تیسرے دن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عالم دین نے جگر مراد آبادی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ لیا اور کہا کہ جگر آج کے بعد سے تم شراب نہیں پیو گے۔ لیکن جگر مراد آبادی کو ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جگر مراد آبادی اگر تو شراب چھوڑ دے گا تو تو بیمار ہو جائے گا، تجھے بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ لیکن جگر مراد آبادی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں یہ بات کہی کہ چاہے کہ میری موت واقع ہو جائے، لیکن حضرت حکیم الامت آج میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، آج میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اللہ سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ شراب پینا تو دور کی بات، شراب کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ اس دن کا ماجرا تھا۔